الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستو، یہ مجمع بہت دور سے تھکا ماندہ آیا ہے۔ اس کے آنے کا مقصد نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ دنیا کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ اس کے اندر کا داعیہ اللہ کا دین میری زندگی سے لے کر پوری دنیا کے انسانوں میں داخل ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑا مقصد ہے، معمولی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے سب سے افضل ترین مخلوق کو بھیجا کرتا تھا، انبیاء علیہ السلام۔ اللہ کے نزدیک نبیوں سے افضل کوئی مخلوق نہیں، اور انبیاء سے بڑھ کر کوئی اللہ کے نزدیک قابل عزت نہیں، اور افضل ترین مخلوق اللہ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین کتنی قیمتی چیز ہے کہ انبیاء کا قتل کیا جانا اللہ نے گوارا کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی قوموں نے نبیوں کو قتل کیا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجنا ختم نہیں کیا۔ السلام کو اللہ دنیا میں بھیجتے رہے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ لولا کا ما خلقت الافلاق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے۔ ایسے نبی کو بھی اللہ نے دین کے کام کے لیے بھیجا، کہا ہم سب گوارا کریں گے، لیکن دین کے کام میں فرق آ جائے اس کو ہم گوارا نہیں کریں گے۔ محنت، مشقت، مجاہدہ، فاقہ، تکلیفوں کا اٹھانا گوارا ہے ہم کو۔ اس لیے آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، تم نے کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے کیا کیا؟ مکان سیدھا سادہ تھا، تم نے کیا کیا؟ یہ نہیں ملے گا، بلکہ دین کے کام میں کہیں کمی بیشی آئی اس پر تنبیہ ملے گی آپ کو۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ حضرت وہ میرا فلانا کام ہے، فرمایا کل آؤ۔ دوسرے دن بھی کام نہیں بنا، تیسرے دن بھی نہیں بنا، اس پر آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کام میں کروں گا، کل میں کروں گا، یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ ہم کریں گے؟ اس پر تنبیہ ہوئی۔ اس پر تنبیہ ہو رہی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو مشورے ہوئے، جس میں مشورے آئے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے تھی فدیہ لے کے چھوڑ دو، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں،
حوالے کر دو ہر ایک رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے، تاکہ ہر رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کی گردن چھانٹ دے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم دودھ اور خون کے رشتے سے نکل کر ایمان کے رشتے پر جڑ گئے۔ حضرت خالد بن سعید نے کہا حضور ان کو جنگل میں ڈھکیل دو اور چاروں طرف انگار لگا دو، ہم کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے کہا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے کہ ابا جان اب کئی مرتبہ میرے تلوار کی زد پر آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرمایا بیٹے اللہ کی قسم تو میری تلوار کے زد پر آتا تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرتا، میں تیری گردن چھانٹتا۔ فیصلہ نافذ ہو گیا، قیدی چھوڑ دیے گئے، اس پر تنبیہ آ رہی اللہ کی طرف سے قیدی کیوں چھوڑے، اس پر تنبیہ آ رہی۔ کچھ لوگوں نے گھر جانے کی اجازت مانگی، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ، اس پر تنبیہ آ رہی عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، چلو معاف کر دیا، کیوں اجازت دی گھر جانے کی، اللہ کے راستے سے واپس کیوں کیا، کیوں چھوڑا ان کو، اس پر تنبیہ آ رہی۔ لیکن دنیاوی معاملات میں کوئی تنبیہ نہیں، یہاں فاقہ ہو رہا، یہاں تنگی ہو رہی، یہاں کھانے کو نہیں، اور صحابہ بھوک سے سب کے سب گر جاری، نہیں سب چیزیں ہم کو گوارا ہے، لیکن دین کے اندر دین کے کام میں فرق آ جائے یہ ہم کو پسند نہیں۔ اب سے اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے میں بھی امت کو حرکت کی حالت میں چھوڑ کر گئے، اپنی جگہ پر نہیں چھوڑا، حضرت اسامہ کو روانہ کر کے چھوڑا، فرمایا جاؤ۔ جب آپ کی طبیعت بگڑی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں باہر ہی رہو، اندر آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور فرمایا عبداللہ شہید ہو جائے تو فلاں، فلاں شہید ہو جائے تو فلاں، اس بعد میں کوئی بھی جھنڈا اٹھا لے۔ ایک یہودی کھڑا تھا، فرمایا اس ترتیب سے یہ لوگ شہید ہوں گے، نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھی زندگی کی تو یہ آخری گنجائش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لیں، پھر ابھی دوبارہ تو موقع نہیں ملے گا، قافلے کو روانہ کر دیا آگے، خود پیچھے ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر گئے تو عبداللہ بن رواحہ کو مجمع میں دیکھا، عبداللہ تم اللہ کے راستے میں نہیں گئے؟ کہ نہیں حضرت میں نے سوچا کوئی بال بچوں کے لیے کاروبار کے لیے نہیں رکا ہوں، میں آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا تھا، میری زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ ساتھیوں سے کتنے دیر کے لیے پچھڑ گئے؟ بولے حضرت آدھا دن، اور میں نہیں، تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال پیچھے جنت میں داخل ہونے سے رہ گئے۔ تمہارے ساتھی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور تم 500 سال پیچھے داخل ہوں گے، تم آدھا دن نہیں پچھڑے، تم 500 سال پچھڑے۔ تبوک میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کسوٹی بنا کسوٹی۔ لوگوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے، اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اگر ان کی سمجھ میں بات آئے تو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اور جو نہیں گئے ان کے بائیکاٹ کا بھی مسئلہ آپ نے کتاب میں سنایا ہوگا، بات چیت میں بھی سنائی ہوگی کہ وہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان سے بات چیت بند کر دی گئی، علیگ سلیگ ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ نہیں جانے والے نئے لوگ نہیں تھے، پرانے ہی لوگ تھے، لیکن تھوڑا سا جان بچانے سے بائیکاٹ کیا گیا، نہیں ان کو سلام مت کرو، ان کے پاس بیٹھو مت، ان سے بات چیت مت کرو۔ اللہ رب العزت کو اپنا دین بہت پسند ہے، ساری چیزوں سے زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر اور دین کی محنت پر، یعنی کیا ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے۔ اور پھر یہ بے دینی کے زمانے میں
جبکہ عام طریقے سے امت کے زندگیوں میں سے خدا کا دین نکل چکا ہو، عام طریقے سے، اور بے دینی ہر گھر میں داخل ہو چکی ہو، جیسے گرمی سردی ہر گھر میں داخل ہوتی ہے، ایسی بے دینی ہر گھر میں داخل ہو گئی، اور دین مذاق بن چکا ہو، دین کی بات، دین کا کام مذاق بن چکا ہو۔ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ کرنے پر کیا دیں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بزرگوں، ایک موقع اللہ نے زندگی میں دیا ہے کرنے کا، یہ سیزن بار بار نہیں ملے گا، اور صرف یہ نہیں کہ میں اپنی ذات سے دیندار بن جاؤں، بلکہ دین جو زندگیوں میں سے نکل چکا ہے یہ پھر کیسے داخل ہو۔ اللہ نے اپنے کو کام دیا، اس کام کو صحیح مزاج پر کیسے کیا جائے، اور کام کو امت تک کیسے پہنچایا جائے، اور کام اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے اس دین کو، اس کی فکر کے لیے یہ پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے باقاعدہ۔ یہاں آنے کے بعد بزرگوں دوستو، ہم جتنے بھی ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں، پرانوں کا عملہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے مہاراشٹر کے ایک شہر میں، لیکن حضرت کا سفر تھا، مہاراشٹر کا، گجرات کا، آندھرا کا ایک سفر تھا حضرت کا۔ اس سفر میں حضرت کا ایک دن مہاراشٹر کا بھی بیچ میں سے گزرتے ہوئے ایک شہر میں طے کر لیا، حضرت ایک دن ہے ہمیں دیتے جائیں آپ۔ وہاں عورتوں کی توبہ کا موقع رکھا کہ اچھا خاصا اجتماع عورتوں کا ہو جائے، اس میں حضرت تشریف لے جائیں۔ حضرت عورتوں کے اجتماع میں گئے، وہاں حضرت نے بات چیت کی، توبہ کرائی اور دعا کی اور نکلے۔ ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگے، حضرت میرے گھر چلو، میرے گھر میں بھی عورتیں جمع ہیں، وہاں حضرت بیعت فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم نے یہاں کیوں نہیں جوڑا، یہاں سب عورتیں جوڑی تھی، تم نے کیوں نہیں جوڑا؟ نہیں حضرت میرے گھر چلو، عورتیں وہاں بھی بہت جمع ہیں، یوں ہیں یوں ہیں۔ حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگا، حضرت نے فرمایا ایسا کر لو میں اتر جاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ نہیں حضرت میرے کو بھی جگہ ہو جائے گی، وہ زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھسا۔ حضرت نے اس کے جواب میں کیا کہا معلوم؟ پتہ چلتا ہے کام کرنے والوں نے تمہارا مزاج خراب کر دیا، اور کام کرنے والے تمہارے گھروں میں دعوتیں کھاتے ہیں، اس لیے تمہارا مزاج بگڑ گیا۔ بگاڑ کو پہچان دیا، ہمارا بگاڑ کیا ہے۔ اگر یہ کام کرنے والا طبقہ صحیح ہے علاقوں میں کام بھی صحیح ہوگا، کام کا مزاج بھی صحیح ہوگا، اور کام کرنے والا اگر علاقوں میں ڈھنگ کا نہیں ہے تو کام بھی صحیح نہیں ہوگا اور کام کرنے والا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور صحیح کیا ہے جو اپنے بڑے بتلاتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کو، اپنے مزاج کو، اپنے تجربے کو کوئی دخل نہیں، اپنے علم کو کوئی دخل نہیں کہ میں جانکار ہوں، میں بھی پرانا ہوں، میں بھی شانہ ہوں، میں بھی اپنی ترتیب چلاؤں گا۔ فرمایا نہیں، اس کی گنجائش نہیں، نہ تمہاری مرضی کی گنجائش، نہ تمہاری چاہت کی گنجائش، نہ تمہارے تجربے کی گنجائش، بلکہ اپنے بڑے جو بتلا دیں اسی کے موافق کرنے میں خیر ہے۔ اور کام کا جو مزاج ہے اس کا اپنا رخ ہے، کوئی اپنے رخ پہ ڈالنا چاہے تو کام نہیں چلے گا، ٹھپ ہو جائے گا۔ اور اپنے بڑوں سے پوچھ کے کرنا یہ اصل ہے، اپنے بڑے بتلا دیں اس سے کرنا۔ اللہ جس سے کام لیتا ہے کام کا مزاج بھی اسے سجاتا ہے، اس سے کام لیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالی ہمارے بڑوں سے کام لے رہے ہیں، نظام الدین سے۔ ایک مرتبہ حضرت بیت اللہ سے تشریف لائے، فرمانے لگے ایک ملک
کسی علاقے کے عالم تشریف لائے ملاقات کے لیے. فرمایا اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. آئے پوچھتے آئے, ملاقات ہوئی, بیٹھے, بات چیت ہوئی. کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے کہ مجھے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, جاؤ ملاقات کر لو. یہ وہ ہیں جن سے اللہ دنیا میں اپنی دین کی حفاظت کا اور خدمت کا کام لے گا. ان کی چلے گی دنیا میں. اس لیے حضرت میں آپ کو پہلے دیکھا نہیں, میں جانتا بھی نہیں. میں آپ سے ملاقات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آیا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے. ان کی چلے گی اب دنیا میں, اور کام آگے بھی بڑھے گا. اتنا ذہن میں بنا لو. یہاں جو ہم آئے ہیں بزرگ دوستوں, وہ اسی لیے آئے ہیں, اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے کا کام صحیح رخ پر پڑ جائے. کام والا بھی صحیح رخ پر ہو اور کام بھی صحیح رخ پر. اس کے لیے ہم آئے. نہ ہی ہم دعوت کھانے آئے, نہ ملاقاتیں کرنے آئے, نہ آرام کرنے آئے, بلکہ ایک فکر لے کر کے آئے. اور یہ بزرگ دوستوں بہت قیمتی چیز ہے, کام کیسے آگے بڑھے. اس کے لیے یہ 3 دن کی جتنی مجلسیں ہیں, جتنی, اس میں جمنا. آدمی پر بعض مرتبہ سستی غالب رہتی ہے, لیکن اگر یہ مجمع ترتیب سے اپنے آپ کو کام میں لگائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی چیز اس پر مشکل نہیں ہوگی. جیسے کام کے ٹائم پہ کام, آرام کے ٹائم پہ آرام, کھانے کے ٹائم پر کھانا, اگر اس پر یہ قابو پا لے اس پر قابو پا لے, انشاءاللہ ساری چیزیں قابو میں آتی ہیں. اور یہ خود ہی ارادہ کر لے کہ مجھے جمنا نہیں ہے, تو پھر کسی کا جمانا بھی مشکل ہے. اور جمنے میں بزرگ دوستوں آدمی کا فائدہ ہے. نہ جانے کون سی گھڑی کب آ جاتی ہے, کون سا موقع کب آ جاتا ہے. کوئی بات دل کو لگتی ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کسی کی کیسی بات کیوں نہ ہو. اب آپ نے فضائل صدقات میں پڑھا ہوگا, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں, وہ مشہور بزرگ ہیں. وہ چوری کیا کرتے تھے ولی بننے سے پہلے. ایک دن کسی مکان کے اوپر چڑھ رہے تھے, کوئی اندر کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا. کون کر رہا تھا اس کا تذکرہ ہی نہیں, ایک اللہ کا بندہ کر رہا تھا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ اللہ کی طرف رجوع کا موقع نہیں آیا. تو میں آ گیا نہ لمبا چوڑا بیان, نہ لمبی چوڑی تقریر, ایک جملے نے زندگی پلٹ دی. ایک جملہ. یہاں 2-3 دن کی مجلسوں میں نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کس کی ہدایت کس کی زبان میں اٹکائی, اللہ ہی جانتا. اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور اس کی دل کی دنیا پلٹ گئی. یہ حدیث پاک میں آتا ہے, ایک صحابی بکریاں چرا رہے تھے مدینے کے اطراف میں. ایک بھیڑیے نے بکری پکڑ لی, انہوں نے بکری چھڑا لی بھیڑیے کے منہ سے. بھیڑیا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے کو روزی دی اور تم نے چھین دی. بہت ڈرے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے. فرمایا میرے بات کرنے پر تعجب مت کرو, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لا چکے ہیں, تم ابھی تک نہیں پہنچے ایمان لانے کے لیے. تعجب کی بات یہ ہے. اب اس کی زبان سے بات سنی. اب بھیڑیا کون ہے؟ ایک درندہ ہے, مخلوق اللہ تعالیٰ کی. اس کی زبان سے بات سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. وہ بھیڑیا ہدایت کا سبب بن رہا. ایک بات کسی کی زبان سے نکل گئی اور ہمارا معاملہ بدل گیا زندگی کا. کوئی بھی نہیں بول سکتا. گھڑیاں ہوتی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے, قبولیت کی گھڑیاں. ایسی یہاں کی جتنی مجلسیں ہیں ان میں جمنا. ایک بات. پھر یہ آنے والا مجمع جو ہے یہ نیوں کا تو ہے نہیں, پرانوں کا, جو اپنے علاقوں میں کام لے کر چل رہے, اپنے ضلعوں میں کام لے کر چل رہے, فکر مند ساتھی ہیں. یہ وہ مجمع ہے. ہمارے میاں جی محراب ایک مرتبہ راجستھان کے پرانوں میں فرما رہے تھے, دیکھو بھائی یہ پرانوں کا مجمع ہے, مشورے والوں کا.
اس میں اگر ایک آدمی بھی بے فکر بے توجہ رہے گا، اس کے اثرات سارے مشورے پر پڑیں گے۔ عبادت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے 4 کی نماز قبول کر لی تو پورے مجمع کی نماز قبول ہو جاتی ہے، لیکن دعوت میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے۔ جیسے آپ کے عہد کے اندر اجتہادی غلطی بیچاروں کی، جان بوجھ کر نہیں، اس وقت اب جنگ ختم ہو چکی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وقتی تھا جگہ چھوڑ دو، کسی نے منع بھی کیا نہیں جگہ میں چھوڑنا گا، جنگ ختم ہو گئی اب کیا کھائے، چلو، بس وہی ناکامیابی کا سبب بنا۔ تو 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے، اور آدمی کے بے فکری سب کو لے کر ڈوبتی، اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کام کرنے والوں نے فکر مند اور متوجہ ہونا اللہ کی طرف، فکر مند ہونا، اللہ یہ علاقے کا مجمع اٹھ کر کے آ رہا ہے، ان کی جان مال امانت ہے، ان کی جان مال قیمتی ہے، اس کو ضائع کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا بلکہ ایک فکر دلانے کے لیے بلایا ہے۔ اور جب تک آدمی تمام مجلسوں میں جمے گا نہیں اور کوئی بات سنے گا نہیں، کوئی بات اوڑے گا نہیں، تو اپنے علاقے میں جا کر کرے گا کیا؟ آج جو مسائل ہیں وہ کام کے نہیں، بزرگوں اللہ نے کام کے راستے تو کھول دیے، کام نکل گیا، موافقت و مخالفت کی منزلوں سے آگے جا چکا کام۔ آج کوئی مخالفت کرے تو کام رکتا نہیں، کوئی موافقت کرے تو کام بڑھتا نہیں، موافقت مخالفت کی منزل سے نکل چکا۔ استدبار کے زمانے میں کام کرنے والا محفوظ رہتا ہے اور کام خطرے میں رہتا ہے۔ استدبار کے زمانے میں یا مخالفت ہو، رکاوٹ ہو، بات نہ سنی جائے، دھکے مارے جائیں، نکالا جائے، اس زمانے میں کام خطرے میں رہتا ہے، کام کرنے والا خطرے میں نہیں رہتا۔ اس وقت کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، لیکن جب استقبال کا زمانہ آتا ہے، قومیں متوجہ ہوتی ہیں، تو کام نکل جاتا ہے خطرات سے اور کام کرنے والا پھنس جاتا ہے خطرات میں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیل کا زمانہ اچھا تھا یہ عزت کے زمانے کے مقابلے میں، وہ مار کا زمانہ، مخالفت کا زمانہ کہا وہ اچھا تھا، یہ جو آج کا استقبال کا زمانہ آیا فرمایا یہ خطرے کا زمانہ ہے، آدمی سے بچل بھی سکتا ہے۔ اسی زمانے میں تو کام کرنے والوں میں گروپ بنتے ہیں، اسی زمانے میں تو تیری میری ہوتی ہے، اسی زمانے کے اندر تو آدمی اپنے دیوی کی مسجد الگ جماتا ہے، اپنا مقام الگ بناتا ہے، اپنی پوزیشن الگ بناتا ہے، پھر علاقائی ذہن بنتا ہے، صوبائی ذہن بنتا ہے، ضلع کا ذہن بنتا ہے اور اپنی بستی کا ذہن بنتا ہے۔ یہ سب گندی ذہنیت ہے۔ میرا علاقہ، کوئی اپنے خاندان سے لے کر آیا اپنا علاقہ، باپ نے وراثت میں دیا اپنا علاقہ، کہ اللہ نے بانٹ کے دیا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ میرا علاقہ، یہ بستی یہ میری بستی، یہ تیری بستی، اللہ نے بانٹ کے دیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کام کے سارے راستے کھول دیے۔ لیکن یہ ذہن کب بنتا ہے؟ جب استقبال کا زمانہ آتا ہے۔ اب کام کرنے والوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے، کام تو نکل جاتا، یہ پھنس جاتا، اور اس کا ٹھیک ٹھیک چلنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بزرگوں دوستو، یہ باتوں کے مذاکرے کے لیے یہ اپنی پرانوں کی مجلس ہوتی ہے۔ جو عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا، یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ کوئی مجلس الگ نہیں ہوگی، کوئی مشورہ الگ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ یہیں سے ہوگا۔ اور پھر اس میں آدمی کے پیچھے ضرورتیں، آدمی مجبور ہے بیچارہ، بعض مرتبہ استنجے کا تقاضا ہے تو بولیں گے رو کر بیٹھ جا، جب استنجے سے فارغ ہو کے آ جا، لیکن ایسے بیڑی پینے کو طبیعت چاہے تو کہیں گے نہیں بھائی بیڑی کی تقاضے کو دبا لے، کہ بھائی بس میں سفر نہیں کرتا، آدمی گھنٹوں سفر کرتا، ریل میں گھنٹوں سفر کرتا ہے، بعض مطلب بیڑی نہیں رہتی جیب میں، یہ بیڑی کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا، چائے کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا، پان کھائے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا۔ ہاں استنجا ایسی چیز ہے جس کو آدمی ذرا کنٹرول کرنے ذرا مشکل ہوتا ہے،
یہ تو واقعی ضرورت ہے. شریعت بھی اجازت دیتی ہے اگر پیشاب پخانے کا تقاضا ہے اور جماعت کا وقت قریب ہے، بھائی ضرورتوں سے فارغ ہو جا، بعد میں نماز پڑھ لے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے اور امام کی قرات سنتے تھے. جب بھوک کا تقاضا ہوتا تو پہلے کھا لو، اطمینان سے نماز پڑھ لو. یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو اطمینان سے آ کے روٹی کھا لو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اطمینان سے نماز پڑھ لو اور کھانا کھا لو، پھر آ کے اطمینان سے نماز پڑھ لینا. ہمارا کیا معاملہ، جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے روٹی کھا لیں گے، ایسا معاملہ ہے. شریعت میں جہاں کی گنجائش ہے وہاں کوئی روکتا نہیں، اور جہاں گنجائش نہیں آدمی زبردستی چلے پھر اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. اور پھر اس کا یہاں چلنا پھرنا مجلسوں کو چھوڑ کر پتہ چلتا ہے یہ اپنے علاقے میں بھی بے فکر ہے، یہ اپنے علاقے میں بھی توجہ ہے. جب بھی یہاں بے فکری کے ساتھ پھرتا، بے توجہ کے ساتھ پھرتا، اس کی علامت ہوتی ہے. اور اس کی فکر اس کو جما دے، سمجھو یہ اپنے علاقے میں جمنے والا ساتھی. اس لیے ایک بات کی گزارش، ان مجلسوں میں جمنا اور آدمی میں فکر ہو کام آگے بڑھانے کے سلسلے میں کہ اللہ کام کسی طریقے سے آگے بڑھے. اس وقت تو مزاج خداوندی ایسا دکھتا ہے بزرگوں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ خیر سے رہے گا، امن سے رہے گا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا پریشانیاں کھا لیں گی اس کو. اس وقت امت پر سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس پر اللہ کی بات کیسے پہنچے، اس کی فکر کرو باقاعدہ. اپنے علاقوں میں اللہ کے بندوں تک پہنچو. ابھی تک کام جہاں تک پہنچنا چاہیے ہم نہیں پہنچا سکے. جتنا ہوا اس کو مت دیکھو، باقی کتنا یہ دیکھو. کتنی اللہ کی مخلوق باقی ہے، کتنوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچی. حضرت جی دامت برکاتہم نے دنیا کے اجتماع سے پہلے کہا تھا ہم جماعتیں نہیں مانگتے تم سے، ہمارا جماعت کا مطالبہ نہیں ہے، جماعتیں تو نکلے گی بغیر بولے. ہمارا ایک مطالبہ ہے کام کرنے والوں سے کہ 100% امت تک اللہ کی بات پہنچائے. 100% ہم نے بات پہنچائی. ہم تو اپنے خول میں گھس کر کے رہ گئے، بس ہمارا اپنا خول ہے، اس کے باہر ہم نہیں نکلتے. جو کام ہو رہا اسی پر مطمئن. جتنا مجمع مسجد میں آ گیا الحمدللہ، کبھی مسجد نہیں بچی تھی بھر گئی، ان کو دیکھ رہا، اور جو نہیں آیا ان کو نہیں دیکھتا. وہ کتنی بڑی تعداد ہے کہ بھائی کبھی ہاتھی دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ بیچارہ اجتماع میں آ کر یہ بھائی رات بھر میں نے سفر کیا ہے، تھکا ماندہ ہوں اس لیے نیند آ رہی. اور بمبئی جب سفر کر کے رات بھر گاڑی میں کھڑے کھڑے ہو کر جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر ایک پیالی چائے پی کے کاروبار کے لیے نکل جاتا ہوں، وہاں نیند نہیں آتی. یہاں کیسے نیند آتی؟ آپ نے رات بھر سفر کیا کیوں؟ کل جمعہ پڑھ کے نکل جاتے، آرام سے پہنچ جاتے، سو جاتے، اور صبح اٹھ کر حشاش بشاش کاموں میں لگتے. ارے بھائی ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. ارے بولو نا، دیکھا. 3 ٹانگ کا ہوتا ہے کہ 2 ٹانگ کا؟ ارے کتنے ٹانگوں کا ہوتا ہے؟ 4 ٹانگ کا. اور اونٹ 6 ٹانگ کا. ارے بولو نا، 4 ٹانگ. اونٹ بڑا کہ ہاتھی بڑا؟ ارے بولو نا. کوئی بولتا اونٹ بڑا، کوئی بولتا ہاتھی بڑا. یہ سو رہے، گڑبڑ میں بول رہے. کیسے اطمینان سے سکینہ نازل جو پیچھے بیٹھے ہمارے پاس. ایک بیچارہ ایسی مہاراشٹر کا جوڑ تھا، پونا سے بیٹھا. کہاں سے بیٹھا؟ پونا سے. بولے کہاں جانا؟ بولے کرال جانا ہے. جب کرال کا ٹکٹ لیا، اسلام پور جا کر اترا، آگے 40 کلومیٹر آگے. جو گاڑی میں سویا تو وہاں اترا. بولے کون سا اسٹیشن ہے؟ بولے اسلام پور. میرے کو تو کرال جانے کا تھا. اترا اور بس میں بیٹھا. بولے ٹکٹ دو کرال کا. پونا آ کر پھر واپس اترا. ایسے ہی نا. ارے بولو نا. ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں اب آؤ. ایک ادھر سے ہاں بولتا ہے، دوسرا کچھ بولتے ہی نہیں. ہاتھی جلدی کیوں تھکتا ہے؟ چلے گا، دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، دھیمے چلتا پہلے تو، اور پھر دھیمے چلنے کے بعد پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے میں کتنا چلا، میں کتنا بہت چلا، بہت تھک جاتا.
اور اونٹ کو دیکھو تیز چلتا ہے، کبھی پلٹ کے دیکھتا نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے منزل باقی کتنی ہے، بس یہ دائی یہ نہیں دیکھتا ہوا کتنا، وہ دیکھتا منزل باقی کتنی ہے، آگے کام باقی کتنا ہے، میں نے اللہ کی بات کہاں تک پہنچائی، ابھی کام ہمارا رسم پر آ رہا دن بدن، ایک رسم بس ایک رسم ہے بیچارے، جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اب ایسا ہمارا کام ہوتا، بھائی صبح گشت کا دن آیا گشت کر لیا، تعلیم کا موقع آیا تعلیم میں بیٹھ گئے، بس ہمارا کام اتنا ہی رہ گیا، ہمارے اندر وہ دھن اور فکر نہیں آتی کہ یہ آنے والی جو بقیہ امت ہے وہ کیسے آئے، وہ نہیں آتی۔ ہم مجمع کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ارے بھائی کتنا بڑا مجمع ابھی باقی ہے نہیں آیا، کب کیسے آئے گا؟ ہمارے بزرگوں پر اس کا غلبہ ہے، حضرت جی پر اس کا غلبہ ہے، یہ امت کیسے آئے؟ امت کے کانوں تک اللہ کی بات کیسے پہنچے؟ مولانا اظہار صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانوں کی مجلس میں غصہ ہوتے ہوئے، ارے اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو اپنے علاقے میں، ارے ایک مسلمان کو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو نماز پڑھا دو، وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے اللہ کے بندے پڑے ہیں، ہم بالکل مستغنی ہیں ان سے، بس وہ اپنا لگا بندہ ہلکا ملاقات کر، کوئی جاتا ہے دوسرا کوئی نہیں جاتا۔ یہ کام اپنے پاس ایک امانت کی شکل میں ہے، اس کو امت تک پہنچانا، اور کیسے پہنچانا ہے معلوم، کہ اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیں اللہ کے دین کے کام کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے پیچھے بڑھاپا ہے، بیماری ہے، نرم گرم ہے، ہم سارا کام تو نہیں کر سکتے، 2 آدمی 4 آدمی مل کر 10 آدمی مل کر پورے شہر پر محنت کر سکتے نہیں، جب تک کام بانٹو گے نہیں کام ہوگا نہیں، کام بانٹنا پڑے گا، کام بانٹ کر چلے گا، اور پھر بانٹنے میں اعتماد ہونا چاہیے ساتھیوں پر، بے اعتمادی نہیں ہونا چاہیے۔ کام کا محافظ تو اللہ، اس کی فکر مت کرو، کوئی گڑبڑ کرے گا اللہ چلنے نہیں دیتا، اس کے چکر میں مت پڑو، اصول کی بیماری میں مت پڑو، بعض مرتبہ اصول کی بیماری میں کام کا ستیاناش کر دیتا ہے، یہ اصول وہ اصول، یہ دوسروں پر اصول فٹ کرتا، اپنے پر اصول فٹ نہیں کرتا، اصولوں کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، نہیں بلکہ بزرگوں کام کی حفاظت تو اللہ کریں گے، کام کا مزاج غلط راہوں پر نہیں چلتا، جو چلے گا اس کو صحیح آدمیوں کو تو کھینچ کے لائے گا اپنے راستے پر، کام کھینچ کے لاتا ہے، نہ تو چھٹی کر دیتا بھاگ جاتے رہے گا، کام کا یہ مزاج ہے۔ دیکھو اتنا زمانہ ہو گیا بزرگوں کام کرتے ہوئے، ایک بات تجربے میں آئی کہ کام کرنے والا اگر تیری میری کرے، گروپ بنائے، ایک جوئی میں پڑے تو خدا اس سے کام نہیں لیتا، جا بابا جا چھٹی تیری، جا اپنا کام کر، جا کھا لے کما لے جا، لیکن خدا دین کا کام نہیں لے گا۔ بیعت تو اللہ کی ذات ہے، اور معصوم انبیاء علیہ السلام، آدمی میں نرم گرم ہے، عیب ہے، کمزوریاں ہے، کس میں نہیں؟ آئیے عبد اللہ علم، کون سا بندہ گنہگار نہیں ہے، کس میں کمزوری نہیں؟ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اس میں اکابرین بھی ہوں گے، کھڑے ہو کر بتلا دے میں نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی ایسا؟ ہر ایک آدمی کمزور ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم کو، مولوی صاحب کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت دی، اور جماعت گڑبڑی تھی، کیسی تھی؟ گڑبڑ والی جماعت تھی، وہ آگے جا کے گڑبڑ کرنے لگی، وہ مولوی صاحب جماعت لے کے نظام الدین واپس آئے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا بجھا کر پھر انہیں آگے روانہ کیا، وہ پھر آئے غیر جگڑ کے، پھر سمجھا بجھا کے روانہ کیا، پھر آئے تیسری دفعہ، بولے حضرت تو اچھی جماعت دو، یہ کیا بگڑی ہوئی جماعت دے دی؟ فرمایا مولوی صاحب یہی مال آتا ہے اپنے پاس، کون سا مال آتا ہے؟ ایسے ہی میری کو ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا ہے، ویسے اپنے کمپنی میں کیسے مال آنے والا؟ یہ بنگال کا مال آنے والا، لیکن کمپنی اس کو دھو دھا کے صاف ستھرا کر کے دوا مار کر اس کو نکھار کے مارکیٹ میں لاتی ہے، بنگال مال کو کیا کرتی؟ امت تو صدیوں سے بے دین پڑی ہے، یہ آئے گی بگڑی ہوئی قوم،
ایک جماعت آئی تھی ایک مرتبہ ایک صوبے سے، اچھی جماعت تھی، اس میں خان صاحب تھے، وہ بولتے تھے بس دنیا میں حق حلال ہم ہی لوگ کھاتے، دوسرا روزی کوئی حلال کی نہیں کھاتا، کی روٹی کھاتے، ہم حلال کی روزی کھاتا ہے بس، اب تم کون سی حلال کی روزی کھاتے ہو؟ بولے معافیم گانجے کا دھندا کرتا، ہمارا حلال کا مالک باقی سب کا حرام کا۔ ایک دن امیر صاحب کا گریبان پکڑ لیا اس نے ہمارے مرکز پر، میں بیٹھا تھا، میں نے کہا امیر صاحب یہ کیا؟ تو ڈھونس کو دو آدمی بول کے دو تھپڑ مارے اس کو، نہیں بولا ایسا مت کرو، مارو گے بھاگ جائے گا، پھر بننے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا، اس کا کون سنبھالے گا اس کو؟ امت تو ایسی بگڑی ہوئی ہے نہیں بگڑی، گڑبڑ کرنے والی ہے تو ہے ایسی، اسی کو ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا۔ ایک آیا کہنے لگا کہ جتنے دادا لوگ ہیں سب کی لسٹ دے دو میرے کو، میں نے کہا کیوں بھائی؟ بولے ملاقات کروں گا، میں اسی لائن کا تھا بولے کسی زمانے میں، تو قوم ایسی آنے والی ہے اپنے پاس، اپنے پاس غوث قطب ابدال آنے والے، ارے بولو نا، کوئی بزرگ آنے والا نہیں، یہ قوم آنے والی ہے، یہ کام کرنے والی سب کیسے، کون کہاں سے آیا یہ دیکھو نا، تو ہم خانقاہ سے آئے کیا؟ نہیں، کوئی بیپار سے آیا، کوئی آفس سے آیا، کوئی کمپنی سے آیا، کوئی دادا گیری سے آیا، کوئی بے دینی کے راستے سے آیا، کوئی حرام کمائی کے راستے سے نکل کر آیا، یہ چاروں طرف سے آنے والی امت سے اپنے پاس یہ تو بگڑی ہوئی ہے، اس کو سمیٹ کر ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا ہے کام میں، اسے چلانا، یہی کام کرے گا انشاءاللہ، اور کام کرنے والے لوگ ایسے ہی ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فلاں کرے گا تو لوں گا، نہیں تو میں کسی سے نہیں لیتا، ارے وہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت والا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، پھر اللہ اپنے خزانے سے ساری نعمتیں دیتا ہے، علم بھی دیتا، صلاحیت بھی دیتا، روزی بھی دیتا اللہ تعالیٰ، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، ہمارا مال، ہمارا علم، ہماری صلاحیت دین کی محتاج ہے، اور اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے۔ حضرت کی دعوت برکاتوں پرانوں میں فرمانے لگے تم کرتے رہو، صلاحیت تو اللہ اپنے خزانے سے دے گا، کیسے دے گا پتہ نہیں چلے گا، وہ دے گا۔ پھر کئی واقعات سنائے، اس میں ایک واقعہ یہ بھی سنایا، ایک جماعت کہیں پیدل سفر کر رہی تھی، اس میں ایک بستی پر سے گزر ہوا، وہ بستی مرتد بستی تھی، 100% مرتد ہو چکی تھی، سب مسلمانوں کی بستی تھی، تو لوگوں نے دیکھا مسجد ہے، بستی میں بند تھی، وہ پہنچ گئے، بستی والوں کو بھائی صاحب جاؤ آگے جاؤ، یا ٹریننگ جو تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ امیر صاحب نے کہا اتنی بے دردی سے تو بات مت کرو، ہماری بات سن لو، پڑ گئی تو بہت اچھا، نہیں پٹی تو کوئی زبردستی تو نہیں ہے، تمہیں تبلیغ والے ڈنڈا لے کے پھرتے گئے، ارے بولو نا، جو نہیں مانے گا تو بولے ماریں گے اس کو، نہیں سن لیا بہت اچھا، نہیں سنا تو خاموش، بولے کوئی دو بات ذرا ڈھنگ کی کہتے ہیں، سمجھ میں آئے تو کر لو، نہیں آیا تو ہماری کوئی زبردستی نہیں۔ تو مقامی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم کو نہیں پٹی تو ہم آپ کو ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے یہاں پر، بولے چلو منظور، جاؤ ساری بستی کو جوڑو جا کر، اور ساری بستی کو جوڑا جا کر۔ امیر صاحب نے 2 رکعت پڑھی، کہے اللہ یہ بیچارے جنت میں جائیں گے، آپ کا کیا نقصان، اور یہ جہنم میں جائیں گے، آپ کا کیا نفع، اللہ نیک توفیق دے دے، کوئی راستہ کھول دے ہدایت کا۔ سب گاؤں جمع ہو گئے، امیر صاحب کھڑے ہو گئے، ہاں بولے کیا بولنا ہے تمہارا؟ بولے ہمارا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ بولے ایسی جھوٹ بات مت بولو۔ بولے کیوں؟ ارے بھائی تمہارا باپ مسلمان تھا؟ بولے ہاں، ماں بھی مسلمان تھی، باپ بھی مسلمان تھا، بچپن میں تمہاری ختنہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بولے ہو گئی تھی۔ بولے اب تم جب تک ختنہ واپس نہیں کرتے دین سے نکل کر واپس نہیں جا سکتے۔ ہاں بولے یہ اب تو اپنے میں عیب ہے، یہ کمزوری ہے، پڑھو سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک جھٹکے میں قوم ایمان میں داخل ہو، نہ قرآن نہ حدیث ہوتا نا۔ اچھا اللہ کب کتنی صلاحیت دے گا نہیں بول سکتے، کرتا رہے آدمی، ادھر ادھر کے اصولوں کی بیماری میں نہ پھنسے۔ ایک مرتبہ ایک بستی میں حضرت کا سفر تھا، یہ 1969 کی بات، 69 ہاں 70 غالباً 69 کی بات تھی، 70 کا مسئلہ، وہ کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، کوئی بستی جمع ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب اس ساتھیوں نے سوچا، مشورہ اپنے طور پر سوچا،
انہوں نے ایک کارڈ چھاپے دعوت نامے، فلانے کو تاجر کو، فلانے ملازم کو، فلانے کو کہ فلانے مولوی صاحب باہر ملکوں کا سفر کر کے آئے، وہاں کی کارگزاری سنائیں گے، آپ حضرات تشریف لائیے، چائے پانی کی دعوت ہے. وہ ایک حال میں جمع کیا. سنی بات انہوں نے، بولے تو باہر ملکوں میں جاتے ہیں، یہاں کائے کو روکتے ان کو کام سے. اب کسی نے نظام الدین بات پہنچا دی، یہ فلانے علاقے والوں نے بے اصولی کی، کارڈ چھاپے، دعوت نامہ چھاپا، لوگوں کو جمع کیا، بات چیت کی. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اس مجلس میں. مولانا نے کہا بھائی دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن کیوں کیا یہ تو ذرا پوچھو، تو غلطی کیوں کی انہوں نے، یہ بے اصولی کیوں کی، ذرا معلومات تو کرو، کچھ سبب ہوگا اس کا. تو بزرگو دوستو، کام کا اپنا ایک مزاج ہے. اس لائن سے کام کو ہٹاؤ تو کام ہٹتا نہیں، اسی لائن پہ چلے گا. حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ. کام کے لیے ساتھیوں پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، کام کو آگے، ساتھیوں کو آگے بڑھانا، یہ تو بہت ضروری ہے. اصولوں کے جھگڑے میں نہیں پڑنا، تیری میری نہیں کرنا، کام آگے بڑھے اس کی فکر کرنا. یہ باتیں آدمی کی سمجھ میں کب آتی ہے؟ جب یہاں 3 دن کی مجلسوں میں آدمی جم کر بیٹھے، ہر مجلس میں شریک ہو. رہو گے نا بھائی؟ انشاءاللہ بھی ادھاری بول رہے سوتے سوتے. ارے بھائی رہو گے نا فکر کے ساتھ ہر مجلس میں؟ کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر نہ آئے. یہاں مجلس ہو رہی، اور ماشاءاللہ ادھر ادھر چل رہے، پھر اپنی بات چیت کر رہے، اپنا مذاکرہ چل رہے، السلام علیکم، اب یہ بات چیت چل رہی، مسافر ہو رہے، معانقے ہو رہے، بات چیت ہو رہی. ایسا نہیں، وہ سب کی فکر یہی ہو. اور بزرگوں، آدمی کام کرنے والوں کی فکروں پر راہوں کو اللہ کھولتا ہے. یہ مجمع فکر لے کر آیا نا اللہ، ایسی راہوں کو کھولے گا آپ گمان نہیں کر سکتے. اور کتنے اچھا مجمع اور بے فکر ہو تو بزرگ دوستوں آدمی کی طبیعتیں کھلتی نہیں. اس لیے آنے والا مجمع قیمتی بھی ہے اور اللہ کے یہاں پرانا بھی ہے اور کام لے کر چلنے والا بھی ہے. اگر یہ فکر کے ساتھ اپنے 3 دن گزار دے، ہر مجلسوں میں جم کر بیٹھے اور فکریں کرے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آئندہ ہم جب بیٹھیں گے تو ہمارا کام آگے بڑھا ہوا ہوگا. کیا ہوگا؟ کام آگے بڑھا ہوا. اور اس وقت ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کی. بھائی کرو گے نا؟ اور ایک اور گزارش، یہاں جو ضرورتوں کا انتظام کیا گیا ہے اسی جگہ پر آدمی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو، ادھر ادھر نہ بیٹھے. یہ سنجی کی جگہ، یہ وضو کی جگہ، یہ کھانے کی جگہ، سہولتوں کے سارے انتظامات ہیں. ایک دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. کہیں بھی بیٹھ کے وضو کر لیا، اب یہ زمین ہے مٹی کی اور کسی کا پیر پھسلا تو تھوڑا سا مجھے تکلیف اٹھا دے، وضو کی جگہ پر چلا جائے. بیڑی پی کر وہیں بجھا رہا، یہ پلاسٹک کی بچھائے تھے، کیا ہوگا؟ ایک نے انگار پکڑ لی تو یہ 2 منٹ میں جلے گا. یہ ہوا کی طرح جو سلکتا ہے یہ یہ 3 دن کی مسجد ہے. اس میں بیڑی نہ پیے، سگریٹ نہ پیے. اور بعض لوگ کیا کرتے معلوم، استری کے کھانے میں بیٹھتے ہیں بیت الخلاء میں، تو وہ بیڑی پی کے اس کو نشانات بناتے، نام بھی لکھتے بیٹھے بیٹھے. اب دیکھو پرانے جو بیت الخلاء ہیں اس میں جو پلاسٹک کے دروازے وغیرہ ہیں نا، ان میں باقاعدہ نشانات ملیں گے. بمبئی کا نشان، پونے کا نشان، رتنا گیری والوں کا نشان، رائے گڑھ والوں کا نشان. بیٹھے بیٹھے نام لکھے بیڑی سے، اور اس کو وہ سوراخ کر رہے ہیں لیل سے. کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ کا نقصان ہے. کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ کا نقصان ہے. تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی. یہ جل گیا تو یہ کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے نہیں. اس سے اپنے آپ کو پرہیز کر. بعض مطلب بیڑی پی کے وہی بجھاتا اندر، وہ پلاسٹک آگ پکڑ لیتی ہے، یہ بھی نقصان ہوتا ہے. اب استنجے کو جاتا ڈبہ وہی چھوڑ دیتا اندر. یہ حضرت تشریف لے آتے ہیں، کیوں؟ کہ بولے وہ چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑا ڈبہ؟ نہیں بولے وہ گندا ہو گیا.
اچھا یہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں روزانہ دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ، یہ گندے نہیں ہوئے؟ ایک دفعہ ڈبہ جانے سے گندا ہو گیا؟ نہیں، اس کو اٹھا کر اپنی جگہ پر لا کر رکھ دیا، دوسروں کو راحت ہوگی۔ ہم لوٹا لے کر گئے اندر، لا کر رکھ دو، اب دوسرا جو آیا اس کو مل جائے گا لوٹا، ہم نے اندر چھوڑ دیا، وہ بیچارہ ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، یہ پریشانی اچھی چیز نہیں۔ دوسری چیز یہاں خدمت کا مزاج ہو، خدمت کرنے کا، خدمت لینے کا نہیں، یہ پرانا ہے۔ یہ کیا ہے، پہلے ہم لوگ جاتے تھے نظام الدین تو حضرت دیکھتے تھے یہ پرانا آیا کیا کرتا ہے، بزرگ تو نہیں ہے، یہ اپنے علاقے میں بزرگ تو نہیں بنا۔ اب اگر آپ کھڑے ہو کر کھانا کھلاؤ، سالن لا کر دو، دسترخوان پر روٹی لا کر دو، پانی پلاؤ کھڑے ہو کر مجمع کو، اور اب دسترخوان اٹھاؤ، سمجھ ہاں بھائی اس کا مزاج بنا ہوا ہے، اور بزرگ بن جائے تو سمجھتے بھائی اس کا مزاج ابھی تک بنا نہیں۔ ایک وقت تھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہو کر دسترخوان پر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، دسترخوان پر روٹی لا کر رکھنا۔ ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، بولے وہ کیا دسترخوان پر روٹیاں رکھ رہے ہیں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے موجود حضرت جی، اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلب جماعت لے کے کراچی گئے تقسیم سے پہلے، ایک بڑے سرکاری افیسر جن کا تعلق حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، وہ گئے ملاقات کے لیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے آئے، ماشاءاللہ گاؤں تکیہ سارے انتظامات ہوں گے، تو اوپر گئے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیاز چھیل رہے تھے یا غالباً مسالہ پیس رہے تھے، اور موجود حضرت جی پیاز کاٹ رہے تھے۔ کھانے کا نظام ان حضرات کے ذمہ آیا تھا، اور اس میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کونے ملی، یہ کونے مسالہ پیسنے والے، یہ کہا یہی یہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت جی موجود حضرت جی پیاز کاٹ رہے تھے۔ ارے ہماری یہاں جو ہے بزرگوں بزرگ بننے کا کوئی نسخہ نہیں، ہم تو عوام ہیں، کیا ہے سیدھا سادہ خدمت کے لائن میں اپنے آپ کو لگانا، سعادت سمجھ کر کے۔ ایک شخص مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے، بڑے میاں سے ذرا آزاد ٹائپ کے بڑے میاں، ان کو حقے کی عادت تھی، یو پی میں حقہ ہوتا ہے نا، یو پی میوات مستقل ایک مسئلہ ہے حقے کا، ان کی مجلسیں جمتی ہے، جیسے مہاراشٹر میں چنچی ہے نا بھائی، مہاراشٹر میں کیا ہے چنچی، پان کی، اس میں ایک طرف کٹھا تمباکو چھالیا اور پان، ایک چنچی کھول کے بیٹھا وہ پارلیمنٹ بن جاتی ہے اس کے اطراف میں۔ یو پی میں اور میوات میں حقہ، ایک حقہ لے کے بیٹھا سب جمع ہو جائیں گے اس کی، وہ گڑگڑ کرے گا وہ گڑگڑ کرے گا، ایسے گڑگڑی شروع ہو جاتی۔ اس صاحب کو حقے کی عادت تھی، صبح صبح رات کو وہ بیچارے اٹھے، دیکھا حقہ ٹھنڈا ہے، حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تو وہ آدمی کیا سمجھے یہ کوئی خادم ہے، نیند کے جھونکے میں تھے، حضرت فرمایا کسی چیز کی ضرورت ہے، بولے یہ حقہ گرم کر لاؤ۔ حضرت نے چلم اٹھائی، حقہ اٹھایا، لے جا کر اس میں پانی وانی پھینکا، دوسرا پانی ڈالا، پھر تمباکو بھرا، اس میں آگ لگائی اور اس کو گرم کر کے لا کر رکھا، اتنے میں صاحب استنجا کر کے آئے۔ وہ دیکھا تو حضرت تم حقہ لے کر آ رہے، ہمیں حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دینی والا، تم کو حقے کی ضرورت تھی، مجھے ثواب کی ضرورت تھی، لوگوں کو خدمت کی ضرورت اور اپنے کو ثواب کی ضرورت۔ میں پرانا ہوں، لوگ مجھے خدمت کریں، یہ مزاج پہ مت آؤ، میں لوگوں کی خدمت کروں۔ ابھی ماشاءاللہ یہ آپ کے نظام الدین میں ساری سہولتیں ہو گئی ہیں، وضو کی، استنجے کی، حمام کی، بیت الخلا کی، اب تو پہلے یہ بات نہیں تھی، میواتی جنگل میں جاتے تھے، ان کو بیت الخلا میں فراغت نہیں ہوتی میواتیوں کو جلدی، اور شہری کو جنگل میں نہیں، ان کو بیت الخلا ہی چاہیے۔ ایک میواتی آیا بمبئی، وہ بیچارہ پورا بمبئی گھومتا رہا، اس کو کہیں جنگل ملا ہی نہیں، بہت پریشان ہوا کہاں جاؤں۔ ایک میت جا رہی تھی، جنازہ جا رہا تھا، بولے میں کیا ہوا، کیا بیماری ہوئی اس کو؟ بولے بیماری مرے گا نہیں تو کرے گا کیا، جنگل تو ہے نہیں تمہارے بمبئی میں، پیٹ پھول گیا، مر گیا بیچارہ۔ ان کے لیے ایسی بات تھی، جنگل نہیں، ان کے لیے تو نظام الدین کا اطراف پورا جنگل، تو اب بستی ہو گئی، پورا جنگل تھا ایک زمانے میں، اور نظام الدین میں اندر جو تھا وہ جگہ نہیں تھی غسل کی، وہ سامنے ایک میونسپلٹی کا نل تھا، وہیں کپڑے دھوتے تھے، میٹھا پانی وہی آتا تھا، باقی اندر کھارا پانی وضو کے لیے تھوڑا سا رہتا تھا کنویں کے اندر۔ اور پیچھے جو تھا جہاں مکانات ہیں
جہاں باورچی خانہ تھا اور وہاں کونے میں بیت الخلا بنے تھے 4 یا 3 ڈبے کے. وہ جو پرانے ڈبے ہوتے اس کو کاٹ کے رکھ دیا تھا اور وہ لکڑیاں ادھر ادھر ٹھوک دی تھی کہ بھائی بیچارہ شہری یہاں آ کر فارغ ہو جایا کر. جو باہر کی جماعتیں آتی ہے مدراس کی کیرلا کی, اور کوئی نوکر تو تھا نہیں. جب وہ ڈبے بھر جاتے تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان گندگی کو جمع کر کے اپنے سر پہ اٹھا کر جنگل میں پھینک کر آتے تھے اور کہتے تھے 2 رکعت پڑھ کے اللہ تیرا احسان ہے تو نے مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے بس کی ہو تو پانی بھی کوئی ہم کو پلائے, ہم بزرگ بن جاتے ہیں. میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو دیکھا, پیشاب کا تقاضا ہوا, رات کو 1 بجے میں اٹھا, 1 بجے دیکھا وہ عالم ہے, مفتی ہے, حضرت شیخ کے خلیفہ ہے رحمت اللہ علیہ, جھاڑو لے کر بالٹی لے کر اور اس بتیاں اور استنجے خانے بیت الخلا صاف کر رہے تھے رات کو 1 بجے. جس درخت کو پھل لگتے وہ جھکتا ہے, جس میں اخلاق کے پھل لگتے اس میں نرمی اور تواضع آتی ہے. جو بڑے پن کی بیماری میں آتا ہے اس میں اکڑ آتی ہے. ہم یہاں آئے ہیں, یہ پرانوں کا عملہ ہے, یہ اس میں تواضع ہونی چاہیے, اس میں خدمت ہونی چاہیے, ایک دوسرے کی خدمت کریں. بھائی صاحب پانی پیو گے؟ پانی لا کر دیا کسی. کھانے کے ٹائم پہ تو آگے ہو جا, میں ذرا تھوڑا پیچھے ہو جاؤں گا, کوئی حرج کی بات نہیں. تو وہ تو آپ فارغ ہو جائے, میں بعد میں فارغ ہو جاؤں گا. آرام کرنے کے لیے اچھی جگہ آپ آرام کر لو, یہ کمائی کا میدان ہے. خدمت کے لحاظ سے آدمی کمائی کر سکتا ہے. ہم سب میزبان ہیں, مہمان کوئی نہیں ہمارے اندر. مہمان حق مانگتا ہے اور میزبان حق دیتا ہے. خدمت نہیں چاہتا میزبان, میزبان خدمت کرتا ہے چاہے اس کی طبیعت پر گراں گزرے. لیکن وہ یہ جتنے ہم آئے ہیں ہم مہمان کوئی نہیں, ہم سب میزبان ہیں. ہم سب آنے والوں کا حق ہمارے اوپر ہے, ہمارا حق کسی کے اوپر نہیں. ہم اس مزاج پر آئے, کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. اور آدمی چاہے کہ میرا اکرام ہو اور میری خدمت ہو اور اس میں کمی آ جائے گی تو اس میں شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ بزرگ ہم سب میزبان ہیں, اس میں ہم سب کا ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں, فکر مند ہیں, کام کرنے والے پرانے ساتھی ہیں. ہمارا کام ہے آنے والے مجمع کی خدمت کرنا. یہ مزاج اللہ کرے ہمارا بنے. کرو گے نا بھائی؟ ہاں انشاءاللہ ادھاری بولتے. ارے کرو گے نا؟ ہاں, اس میں بولنے کی ضرورت نہیں. اس کی بولنے کی ضرورت آدمی اپنی ذات سے کرے. اور ایک تیسری چیز وہ یہ بزرگوں کے اس آنے والا یہ مجمع جو ہے, ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے, کمزوری ہماری. ہم مجمع میں بیٹھتے ہیں, تشکیل نہیں کرتے, خاموش. ارے سب کو معلوم ہے کہ جماعت اجتماع میں جاؤ تبلیغ والے پکڑ دھکڑ کرتے, تمہیں معلوم نہیں؟ پھر بھی آتا ہے جان مال لے کر. یعنی کیا مطلب؟ امت اپنی جان مال لے کر آ رہی, بھائی صاحب میں تیار ہوں اللہ کے دین کے کام کے لیے. ہے کوئی مجھے قبول کرنے والا؟ ہم خاموش بیٹھتے, قبول ہی نہیں کرتے, خاموش بیٹھتے چپ چاپ, تشکیل نہیں کرتے. ایک مطلب میرے دل میں تخت تھا, جسے تخت والے کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ایک مقام ہے, چاہے کھانا سونا اعلان کرنا اور بیان کرنا, بس. تخت والے یہ سمجھتے. اور نیچے بیٹھنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ تو ان کا کام ہے, اپنا کام تو ہے نہیں, اب تشکیل وہی کریں گے. تو میرا بھی وہی مزاج, اعلان کرنا, مجمع جوڑنا, اپنا بیٹھ جانا. حضرت والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی فجر کی نماز کے بعد, آواز لگی بولو بھائی بولو, میں اپنا بیٹھا تھا. میں نے بولی صاحب تشکیل کیوں نہیں کرتے؟ بیٹھے کا کو مجمع سے بات کرو, تشکیل کرو. یہ کمائی کا میدان ہے. کیا ہے؟ کمائی کا میدان ہے. آپ کو کیا خبر؟ ایک آدمی کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا, اس کو تیار کیا اور اس کو جماعتوں میں روانہ کیا. وہ آدمی اپنی بستی کا ذمہ دار تھا. اس نے وقت لگایا, جا کر اپنی بستی میں اذان زندہ کر دی, نماز زندہ کر دی, تعلیم زندہ کر دی, گشت زندہ کر دیا, 3 روز کی جماعتوں کا رخ ڈالا. اس شروع میں لوگ نکلنے لگ گئے, امام لا کے رکھا, ایک بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک مکتب شروع کروا دیا. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے کتنی خیر وجود میں آئی. ایک صاحب فرمانے لگے دنیا کے اجتماع کے بعد
ایک صاحب آئے اپنے بمبئی سے اجتماع میں اور اپنے گاؤں گئے اور گاؤں جانے کے بعد دیکھا کہ مسجد ویران ہے، اذان دینے والا کوئی نہیں، بہت صدمہ ہوا، فوراً بستی والوں کو جوڑ کر سمجھا بجھا کر امام لا کر رکھا اور اذان اور نماز شروع ہو گئی اور گشت و تعلیم شروع ہو گئی۔ یہ کمائی نہیں، نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ آخرت میں بیڑا پاک کر دے، اس کو کمائی سمجھو۔ تشکیل کرو مجمع کی بیٹھ کر، ہر صورت پر دیکھتے بیٹھو، ہاں بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے، وہ کیا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، باقاعدہ مجمع میں تشکیل ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو تشکیل کرو۔ اب یہ پرانا مجمع ہے اور اس میں باہر والے تشکیل والے مقرر کریں تو ہماری کیا قیمت باقی رہ جائے گی؟ ہم دوسروں کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والے اور ہمارے کندھوں پر کوئی ہاتھ رکھے تو ہمارا کیا بھاؤ باقی رہے گا؟ ہم کو غصہ بھی آتا ہے، کون ہوتا تو ہمارے تشکیل کرنے والا جانتا نہیں، میں اپنے بستی کا مبلغ اعظم ہوں، میری بزرگی کو تو نہیں جانتا، کہتا تیرا نہیں کہہ رہی ہوں، میری تشکیل کرتے ہو، تمہاری ضرورت میری تشکیل کرنے کی نہیں، لو ایسا ہوتا ہے۔ چھوڑو مت کسی کو، معاف مت کرو، بھائی یہ تو میدان ہوتا اس کے کندھے اس کے کھوپڑی یہی درست ہوتی ہے، اپنے مقام پر درست نہیں ہوتی، اپنے مقام پر تو لوگ دیکھتے بیچاری کی تشکیل نہیں کر سکتے، کیا تشکیل کریں گے؟ یہاں تو کوئی دیہاتی بھی کندھے پر ہاتھ رکھ سکتا ہے کسی کا بھی، کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کچھ نہ نہیں بول سکتا، اس کو ہاں بولنا ہی پڑے گا، ہاں نہیں بولے گا تو خاموش رہے گا۔ ایک تو اس مجمع میں تشکیل کرنا کرو گے نا بھائی؟ انشاءاللہ وہ بھی ادھار بول رہے، ارے کرو گے نا؟ ہاں، یہ کمائی کا میدان ہے، تشکیل کرنا، خدمت کرنا، اپنے اوقات کو صحیح لگانا اور فکروں کے ساتھ بیٹھنا، اور ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، کیا سمجھے؟ ذمہ دار، میں ذمہ دار، اور اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو۔ جب اجتماعی عمل ہو تو انفرادی عمل میں نہ لگے، جم کر کے بیٹھے، مل کر کے بیٹھے، جڑ کر کے بیٹھے۔ ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں، بال بچے چھوڑ دیتے، دکان چھوڑ دیتے ہیں، اجتماع میں آنے کے بعد بستر نہیں چھوڑتے، ایسا پکڑ کے بیٹھے گا بستر کہ جان جائے گی، بستر نہیں جائے گا۔ زمین جنبت زماں جنبت، نہ جنبت گل محمد، زمین ہل جائے زمانہ ہل جائے، گل محمد بستر چھوڑ کے نہیں ہلتا۔ تم کتنی فضیلت سناؤ اور کتنے وعدے سناؤ، لیکن گل محمد بستر نہیں چھوڑتا، وہی بیٹھا رہے گا اپنے بستر کے پاس، کہ وہ بھاگ کے لے کر بھگا کے لے جائے تو شیطان کہاں مارتا؟ دودھ بٹھائے گا یا سلائے گا یا پان کھلائے گا۔ شیطان بہت کائیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کس کو کہاں مارنا، پرانوں کی نس کہاں دبتی ہے، نیوں کی نس کہاں دبتی ہے، شیطان جانتا ہے، ہم تم نہیں جانتے، اور بہت کائیا ہے، کہاں مارے گا ہم تم بول نہیں سکتے آپ کو۔ تو یہ تبلیغ کی بات سنتا ہی رہتا ہے، تو شانہ تیرے کو سننے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے، کیا سمجھے گا؟ ماشاء اللہ تو بزرگ ہے، تو پرانا ہے، تیرے کو نہیں کہی جا رہی، تو وہ جو نئے ہیں نا ان کو کہی جا رہی، وہ کیا سمجھے گا اس کو، وہ کیا سمجھے گا اس کو، کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، توفیق کیسے ملے گی؟ نہیں، جو بات کہی جا رہی میرے کو کہی جا رہی، میرے اکیلے کو، میں ذمہ دار ہوں، میری ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ اور آج کیا سمجھتا، اس کی ضرورت ہے، میری کوئی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ میں تو تبلیغ سمجھا ہوا ہوں، اس کو سمجھاؤ جس نے تبلیغ نہیں سمجھی۔ ضرورت نظام الدین جانے کے بعد ہمیشہ یقین یہ احساس ہوتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو پہلے دن کے اندر کھڑے تبلیغ کے کام میں، جب بھی جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے نظام الدین میں، جب بھی جاؤ یہ اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں اور اپنے کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم تو بیوقوف کے بیوقوف ہی رہے نظام الدین جانے کے بعد۔ پرانوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں بالکل کوڑا ہوں۔ اور آدمی نہ جاننے کے مزاج سے بات سنے، علماء فرماتے ہیں آدھا علم ہے، اور میں جانتا ہوں مجھے سب آتا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کام مارے گا کوئی نہیں بول سکتے۔ آدمی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے مجھے تبلیغ آ گئی، مجھے کسی کی بات کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ تمہیں ساری مجلسوں میں شریک رہو گے، سارے کاموں میں تعاون کرو گے۔ پہلے لوگ آئے ہوئے، یہ تو امام ہے، یہ کیا ہے؟ امام ہے،
امام کی غلطی سب کی غلطی ہوتی ہے، اور امام کا صحیح ہونا سب کی نماز کا صحیح ہونا ہے. امام نے غلطی کی، سب کی نماز کا ستیاناش. امام صاحب نے دیہاتی کو جمع کیا، بولے چلو نماز پڑھ دیں. بولے ہم کو نماز نہیں آتی. بولے میرے کو جیسے کر دے گا تم بھی ویسے ہی کرنا، چلو. اسما کو لا کے کھڑا کیا. ایک آدمی کی پرانے کا دھکا لگ گیا نئے کو نماز میں، کونی کا. تو نیا کیا سمجھا یہ بھی نماز کا کوئی حصہ، اس نے بازو والے کو دیا دھکا، اور بازو والے نے بازو والے کو. یہاں تک کہ امام صاحب کو دھکا لگا. لوگوں نے امام صاحب نے کہا یہ کیا؟ بولے پیچھے سے آ رہی. اب لوگ آئیں گے دیکھیں گے ماشاءاللہ، پہلے جو لوگ آئے وہ بیڑی پیتے بیٹھے، اور یہ بھی کچھ تبلیغ ہے، وہ بھی بیڑی پینے میں بیٹھے. دیکھا یہ ماشاءاللہ تمباکو کھا رہے، وہ بھی بیٹھ جائیں گے تمباکو کھانے. دیکھا یہ ہوٹل میں چائے پی رہے، وہ بھی بیٹھیں گے چائے پینے. دیکھا یہ دکانوں میں پھر رہے، وہ بھی پھر رہے. یہ بھی کوئی طریقہ ہے جس کا تبلیغ کا، وہ بھی دکانوں میں پھرے گا. اس کو کیا معلوم کیا کام ہے نیا آدمی. اب وہ تو نیا آئے گا نہیں، پرانا ہوگا. اور جب پرانوں کو دیکھے گا سمجھے گا یہ بھی کوئی تبلیغ ہے. ہم سے غلطی ہو گئی، آج تک ہم نے یہ کیا ہی نہیں. ہمارے مولانا عیسیٰ محمد صاحب سے اللہ ان کی مغفرت کرے، گجرات کی، بڑے مزے کی بات کرتے تھے. بعد مرتبہ ایک مرتبہ آئے اجتماع میں، کہنے لگے دیکھو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، ہمیشہ لباس بدل بدل کر آتا. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہچان لیتے تھے. ایک دن وہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا آپ ہر آدمی میرے کو پہچان لیتے؟ بولے ہر آدمی پہچانتا، اور کسی نے نہیں پہچانو گے بولے 4 چاندی کے روپے انعام میں دوں گا تیرے کو. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو دکن کی مہم پیش آئی. اس کو پتہ چلا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اس راستے سے ہوگا. پہلے سے جا کے بزرگ بن کے بیٹھ گیا. وہ کیا بن کے بیٹھا؟ ہاں 2-4 چیلے چاٹے تیار کیے اور اپنا بزرگی کا لباس پہن کر بیٹھ گیا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، پتہ چلا ایک بڑے بزرگ مستجاب الدعوات ہیں یہاں پر. کون کیا خدمت پہ پہچانا نہیں. دعا کی درخواست کی میرے دکن کی مہم کامیاب ہو جائے، اللہ تمہیں کو کامیاب کرے. پھر ایک تھال سونے کی اشرفیوں کا پیش کیا. گین نالائق کہیں کا، اٹھا یہاں سے. ہمیں دنیا کا کتا سمجھا، شرم نہیں آتی مال دیتے ہوئے، اٹھا یہاں سے. حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دو. بولے آئندہ سے غلطی نہیں کرنا. اٹھایا مال. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں پہنچے اور پیچھے سے کہنے لگے بابا میں